خواب دیکھنے والا خلیل ہے تو تعبیر کے لیے اسماعیل ہے. کتنا پیارا جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے کیا کہا, ابا جان کریں جو تمہیں حکم ملا ہے. بیٹا جانتا ہے میرا ابا نبی ہے, ان کا خواب جو ہے اللہ کا حکم ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں, مجھے انشاءاللہ صبر والا پائیں گے. حضرت ابراہیم نے لٹا دیا ہے اور چھری پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں, لیکن چھری نہیں چلتی. اب حاجیو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مسجد الحرام میں بیٹھے ہو, مغرب کی نماز پڑھ لی ہے, عشاء کی انتظار میں بیٹھے ہو, اور حضور کی حدیث ہے کہ جو آدمی ایک نماز پڑھ کے دوسری کی انتظار میں بیٹھا ہو وہ گویا نماز کے حکم میں ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتے لکھتے رہو کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. ایمان سے کہیں جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے ان کو علم تھا کہ چھری نہیں چلے گی؟ نہیں, آپ بتائیں, کھل کے بتائیں. ہاں جی, اسماعیل کو پتا تھا کہ میں چھری نہیں چلے گی, میں ذبح نہیں ہوں گا. تو یہاں اللہ نے علم نہیں دیا تو قربانی ہے. اگر علم ہوتا تو پھر ڈرامہ ہوتا, پھر قربانی کیا ہوتی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ نے ابراہیم کو علم نہیں دیا تو شان بڑھ گئی نا. اگر علم ہوتا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر کون سی قربانی تھی؟ تو علم نہ دینے سے شان بڑھ گئی, کوئی کم نہیں ہوئی ہے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب سچا کر دکھایا, تیری قربانی قبول ہے. اور اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ مینڈا لے کے جاؤ, اسماعیل کو نکال لو اور مینڈا لٹا دو, تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے کہ چھری بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن اللہ میرے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دے. وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ. اگر علم ہوتا تو ڈرامہ بن جاتا, علم نہیں دیا تو قربانی بنی, اور آج آپ وہی قربانیاں کر رہے ہیں. سنت ابیکم ابراہیم. اور اس قربانی کا اجر کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے راستے پہ قربانی کرتا ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب ایمان سے کہیں حضرت ابراہیم کو علم تھا, ہاں جی, اسماعیل کو علم تھا. تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ علم دیتا ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں, اور اگر اللہ علم نہ دے اس میں بھی حکمتیں ہیں. عالم الغیب ہونا جو ہے صرف میرے اللہ کی شان ہے, کیوں قرآن نے خود کہہ دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اور جناب اعلیٰ حضرت نے, اعلیٰ حضرت ہے نا, چھوٹے حضرت تو نہیں ہے نا, اعلیٰ حضرت نے بھی اور ان کے جو مریدین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہابیوں کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا علم غیب تو ہوتا ہی نبی اور ولی کو ہے, اللہ کو تو علم غیب ہوتا ہی نہیں. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, تو عالم الغیب کیسے ہوئے؟
سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کیسے گمراہ کیا حضور کی امت کو کہ بھئی اللہ تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا، اللہ کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز ظاہر باہر ہے، اور قیامت تک کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے۔ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ عالم الغیب تو ولی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ علم دیتے ہیں۔ خدا تو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے کہیں، قرآن میں خدا کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، اور مولوی کہتے ہیں عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کی مانے، قرآن کی مانے، نبی کی مانے، ایسے مولوی کی مانے۔ باقی مسئلہ سمجھو کہ اللہ عالم الغیب کا کیا معنی؟ ما غاب عن العباد۔ حضور نے فرما دیا کہ میری امت اللہ کا عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں، اب ماں ہے، بچہ پیٹ میں ہے، نہیں جانتی ہے کہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، طویل ہے یا قصیر ہے، جمیل ہے یا کبھی ہے، یہ کیسا ہوگا یہ نہیں جانتی۔ ماں سے غائب ہے لیکن اللہ سے غائب، یہ معنی ہے عالم الغیب۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ دعا کیا کرو۔ ایک حاجی درود شریف نہیں پڑھتے، ایک دعا نہیں کرتے، اور حاجیوں یہی چند دن ہے، گھر پہنچ جاؤ گے تو سب کچھ ختم۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو اس سے دعا کرا لو، وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا منظور ہوگی۔ گھر چلا گیا تو پھر لبیک کے بجائے بلیک میں شروع ہو جائے گا نا۔